اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام حسب نسب اور حالات زندگی۔ قرآن پاک میں قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل از مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم مالکہ کا ایک ظالم اور سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہیں بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے وہاں کے 40,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض، نادر اور نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا گیا، جس میں تورات کے بھی اصل نسخے شامل تھے۔ نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ظالم جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو بحکم خدا دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے، اور اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ نہیں تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی وجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، کیونکہ آپ نے بچپن میں ہی تورات کو حفظ کر لیا تھا، لہٰذا اسے ان کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شباب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آج سر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے دلوں میں آپ کی قدر اور بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت اور عقیدت گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی بات ہے۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی نقل کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 30۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے سوال کیا کہ اس میں فرمان الہی کا کیا مطلب ہے، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا کہ اتنی طاقت تو موسیٰ بھی نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں، جبکہ عزیر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی ہوئی اور بغیر کسی کتاب کے لائے ہیں۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ابن کثیر حسب نسب اور حالات زندگی حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و احادیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں صرف ایک جگہ ان کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء اور مفسرین کا کہنا ہے
کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں خود تورات میں حضرت عزیر کے نام سے کتاب صحیح اسرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے، اور پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر نے آپ کا ذکر یوں بیان کیا ہے: عزیر بن جرح ابن صدق بھی کہا ہے، عزیر بن جرح ابن صدق بھی کہا ہے، بن عدیہ بن ایوب بن حری بن تخی بن ہارون بن ابیان، اور ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام ساروخہ تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور پھر اس شخص کو دیکھو کہ جس کا گزر اس بستی سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا۔ 100 سال کے بعد پھر سے اٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ تو کہنے لگے 1 دن یا اس کا کچھ آدھا حصہ۔ تو فرمایا تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے؟ اب اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، دیکھو ان ہڈیوں کے پنجرے پر ہم کس طرح گوشت پوش چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت ان کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ بقرہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن سلام کا رجحان بھی اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ نے حکم دیا کہ تم بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت پررونق شہر بنا دیں گے۔ چنانچہ وہ اس جگہ پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد دیکھا اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر وہ جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس یروشلم ایک آباد اور پررونق شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا نیک آدمی تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی پر ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی بہت سخت تھی۔ آپ اپنے گدھے سے اتر کر اس عمارت میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکری میں انجیر اور دوسری ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا، اس میں انگور نچوڑے اور پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے، تو پھر اسے کھا لیں، اور پھر آپ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ جب نظر عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا یہ عمارت اپنے عرش پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں جن کی ہڈیاں بوسیدہ پڑی ہیں۔ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ ان کو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریقے کی اخیر پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے۔ بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتوں نے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ تو آپ نے جواب دیا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ تو فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک ایسی حالت میں رہے۔ آپ اپنا کھانا پینا دیکھیے، اپنے کھانے پینے کی طرف نظر ڈالیے تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اسی جگہ اپنی حالت میں
موجود پائی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا، تو پھر فرشتے نے کہا آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ تو فرشتوں نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، گوشت چڑھا اور پھر اس پر بال اگائے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اٹھ کر آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے پرانے محلے میں واپس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر تک پہنچے تو وہاں پر ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو پایا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 120 سال تھی اور وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھیں۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بولیں کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام بولے میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک نیند میں سلا دیا تھا اور اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوہ تھے، جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج تھی اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بھی درست کر دیں۔ بڑھیا نے جب آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں پہنچی۔ آپ کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے سردار اور بزرگ تھے۔ بڑھیا نے ان کو آواز دی اور کہا کہ یہ عزیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کی نیند دے کر سلا دیا تھا، یہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو سیاہ نشان موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں ہے سوائے حضرت عزیر کے، اور بخت نصر نے سارے نسخے جلا دیے تھے، تو آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان کو لے کر اسی جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی۔ اس کے اوراق بہت ہی بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خود یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسرا آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر عیسائیت کی حقیقت کے مصادق بن گئے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان تھے، کیونکہ آپ کی وفات 40 سال کی عمر میں ہوئی، اور 100 سال کے بعد جب آپ اٹھے تو تب بھی وہی عمر تھی۔
قصص الانبیاء مفسرین کے مطابق آپ کی قبر دمشق میں ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔